کیونکہ کوئی بھی سمجھدار انسان جس کے اندر عقل ہو وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. تو دل اور زبان کا فرق بھی جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سچ کیا ہے کہ انسان کا دل اور زبان موافقت کر رہی ہو، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، زبان پر کچھ دل میں کچھ. یہ سب جھوٹ کی قسمیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا غم تھا کہ لوگ اس کلام پر، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اس کو نہیں مانتے، اس کو سچ نہیں سمجھتے. کیا ہمیں کوئی ایسا غم لاحق ہے کہ لوگ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ ذرا سا سوچئے. چلیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پیاروں میں سے کون کون ابھی قرآن نہیں پڑھ رہا؟ چلیے جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے ان کے پیاری ہستیاں ان کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ینگسٹرز بڑے اوفینڈ بھی ہوتے ہیں ماں باپ سے، لیکن بہرحال اللہ نے ایک محبت دل میں رکھی بھی ہوتی ہے ان کے لیے. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات پر واقعی فکر مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے والدین قرآن سے دور ہیں؟ چند ایک کو فکر ہے الحمدللہ. واقعی کتنا غم ہے؟ غم کا لیول بتائیے. چلیے اگر آپ غم کو 10 نمبر دیں تو 10 میں سے کون سا لیول ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کہاں پر ہیں آپ؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سکور 10 تھا، کیونکہ وہ 10 کا جو درجہ ہے نا اس میں یہ کہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یعنی کہ غم کی شدت اور یہ رنج کی جو ہے نا، حزن شدید کو کہتے ہیں نا، یعنی شدید قسم کا غم، مبالغہ فی الحزن. اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص شدید رنج میں ہے؟ پڑھنے میں تو چلے تلاوت تجوید کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی مزید گہرائی میں کوشش کیجئے. تھوڑا امیجن کیجئے اپنے آس پاس کسی ایسے شخص کو کہ جس سے آپ کو محبت ہے لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کو پوری طرح مانتا بھی نہیں، پوری طرح یقین بھی نہیں، قرآن سے دلچسپی بھی نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کے دل میں کتنی فکر ہے، کتنا غم ہے، کتنی تکلیف ہے، کیا درد آتا ہے؟ کیا لوگوں کا اتنا درد ہے آپ کے اندر؟ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے یا قرآن کے ساتھ ان کی محبت نہیں. اس کو ایکسپلین کیجئے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اب وہ جو اس وقت تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ اس نے آپ کی بات نہیں سنی یا اس نے قرآن میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. اس دو چیزوں میں فرق ہے کہ کوئی شخص قرآن میں دلچسپی نہیں لے رہا یا کوئی شخص آپ کی بات میں دلچسپی نہیں لے رہا. یہ 2 درجے ہیں. یہاں بھی اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. ان کے لیے کرتی ہیں آپ دعا کرتی ہیں. غمزدہ انسان کی یا غمگین انسان کی کچھ علامات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ عام طور پر جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک درد کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کیفیت انسان کے اندر کس طرح آتی ہے؟ مثلاً اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب آپ اپنے ان پیاروں کے بارے میں، اب ماؤں کی باری ہے، مائیں اس سے زیادہ درد رکھتی ہوں گی جتنی بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے، کیونکہ ماؤں کو زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی بہرحال ہوتی ہے. جب آپ کے اندر یہ تکلیف آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ اس کے بعد؟ اضطراب ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا کرتی ہیں. گڈ. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان کسی چیز پر دکھی ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ آنی چاہیے. مثلاً یہ تو خیر رشتہ داروں کی بات تھی. عوام الناس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماسس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اس سے آگے آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جو لوگ ابھی مسلمان بھی نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا درد کتنا ہے. پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ سارا رنج، غم، الم، دکھ، درد، اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد طرز زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، یہ بتائیے مجھے. یہ کسی اسکول کا بتا رہی ہے کہ وہاں 2000 بچے تھے اور انہوں نے وہاں پر قرآن پڑھانے کی کوشش کی کیونکہ ناظرہ قرآن سب بچوں پہ لازم تھا.
اور اگر بچے نہ پڑھ سکے تو وہ پاس نہیں ہو سکتے. لیکن 10-15 کے سوا کسی کو نہیں آتا تھا، لیکن ٹیچرز نے ان کو ویسے ہی پاس کر دیا. اور جب انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی بچے بہت خوش بھی تھے، لیکن یہ کہہ کے روک دیا گیا کہ ان کا فرقہ الگ ہے، اس لیے یہ لوگ گمراہ کر دیں گی. تو بالآخر انہیں ریزائن کرنا پڑا وہاں سے. اس ایک اسکول نہیں، بہت سے اسکولوں کا یہی حال ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آگے آج جو ہم پڑھنے والے ہیں اصحاب الکہف، یوتھ دیٹ برنگز دا چینج. ٹھیک ہے، دیٹ از دا ہوپ. لیکن کیسی یوتھ؟ دیٹ از دا سولوشن. وہ اگر اپنے عمل سے اور اپنے ایمان سے اگر اور کچھ بھی نہ کر سکے، اپنا ایمان بھی بچا جائیں، تو اللہ تعالی ان کے اس ایمان کی برکت سے بھی حالات میں تبدیلی پیدا کر دیتے. آئندہ نسلیں اس سے بھی تبدیل ہو جاتی. پرائرٹیز کو چینج کرنا پڑے گا اور ایمان میں سچائی لانی پڑے گی. اور سچا ایمان وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا، خیانت نہیں ہوتی، دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بات کیسے اثر کرتی ہے. یعنی ہمیں اس بات کو اپنا غم بنانا ہے. کس بات کو؟ میرا دن میں کتنے ہی لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن میں غور کرتی ہوں کہ میجورٹی لوگوں کی اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے. مائی سیلف، کہ مجھے یہ دکھ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میرے اندر یہ صدمہ ہے. یعنی ہر دوسرا شخص اپنے بارے میں فکر مند، یا میکسیمم اپنے بچوں کے بارے میں، اور وہ بھی ان کی دنیا کے مسائل میں اس کا غم لگا ہوا ہے. اس سے آگے باہر کا غم وہ ہمارا غم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ صحابہ کا غم کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے جس دن جنگ بدر سے واپس لوٹے تھے آپ، تو کیا ہوا تھا؟ اور جب آپ تشریف لے گئے تھے تو کون بیمار تھا؟ بیٹی، اور وہ پیچھے سے فوت بھی ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک بھی قرآن پڑھ کر بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے. تو جب تک ہمیں لوگوں کا غم نہیں لگے گا، اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں اور ان کو بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، تو ہم بہت سے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ہمیں صدمے سہنے پڑیں گے. اپنی ذات کے لیے تو سہتے ہی ہیں، سہنے پڑ ہی جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے جب کوئی صدمہ آتا ہے تو اس کو کتنے بڑے دل سے برداشت کر کے پھر بھی چلتے رہتے ہیں، یہ اصل سوال. یہ کسی سائٹ کی بات کر رہی ہے کہ وہاں پر 2 کوسچنز تھے. ایک کوسچن تھا کہ واٹ از اسلام، ڈو یو نو اباؤٹ اسلام، اور دوسرا تھا واٹ از پرپز آف یور لائف. تو بہت سے لوگوں نے اسلام کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا، یا کچھ ایسی بیگ سی باتیں لکھی ہوئی تھی. اور جو دوسرا سوال تھا اس میں تو واقعی تکلیف دے کے کسی کا یہ جواب تھا کہ مجھے گاڈ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ میں خوش ہو جاؤں، آئی شوڈ بی ہیپی، اور زندگی کو انجوائے کروں، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ دیکھیں تو اکثریت کا یہی حال ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کر کے کہ آپ کا غم کیا ہے، کہ لوگ اس بات کو، اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے، یعنی قرآن مجید کو. اور پھر اگلی آیت میں پرپز آف لائف کی بات کی گئی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر بنایا وہ اس کی زینت ہے. لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، یعنی اس زینت، ان نعمتوں کے ذریعے آزمائش کریں کہ ان نعمتوں کو پا کر ایہم احسن عملا، ان میں سے اچھا کام کون کرتا ہے. تو ما علی الارض کیا چیزیں ہیں؟ گنوائیے ذرا. زمین کے اوپر کیا کیا ہے؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، معدنیات. ان میں سے ہر ایک چیز امتحان ہے. ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ. انسان کیسے ٹیسٹ ہے؟ انسانوں میں کون کون آتا ہے؟ کون کون آتا ہے انسانوں میں؟ والدین آتے ہیں، کیا وہ امتحان ہے؟ اور کون ہے؟ بچے، کیا وہ امتحان ہے؟ اور اوکے، پھر اسی طرح سسرالی رشتے دار، امتحان ہے چھوٹا یا بڑا؟ کتنا بڑا امتحان ہے وہ، کتنا بڑا غم ہے، ہر ایک کو لگا ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے زندگی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مسئلے کی پہچان ہی نہیں ہوئی. یہ دنیا کے مسئلے اس لیے مسئلے ہیں کہ آخرت مسئلہ نہیں بنی، آخرت اصل غم نہیں بنا، اس لیے دنیا غم ہے. اوکے،
حیوان ٹیسٹ ہے ہمارا، مثلا کیسے، کون سا، کیا؟ جی ہاں، گاؤں وغیرہ میں بھینسیں، بکریاں، مال، ڈنگر جو ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اوکے، نباتات امتحان ہے، مثلا کیسے؟ زمینیں، اور اس کے علاوہ باغ، گھروں میں جو گارڈن لگائے ہوئے ہے امتحان. صبح کا وقت، سہانا وقت گارڈننگ کر کے گزارو. آج کل تو ایسی بہار کا موسم ہے، پھول لگاؤ، خوبصورت بناؤ، انجوائے کرو، سن کو انجوائے کرو، ایئر کو انجوائے کرو، خوش رہو، صحت مند رہو. کچھ اور سیکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا آرام قربان کر کے، اپنے گھروں کی عیش و عشرت قربان کر کے آپ نکلو، گندے گلی گوچوں میں جا کے لوگوں کو ہدایت کے درس دو. جمادات، معدنیات، ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہے امتحان. جی، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خوبصورتی، اٹریکشن. کیوں بنائی اللہ نے؟ لنبلوہم، کہ ان کا امتحان لے. ان ساری چیزوں کے ذریعے انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، انسان کا امتحان ہوتا ہے. اچھا، امتحان ہوتا ہے، امتحان کیوں ہوتا ہے؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ میرا سوال کہ سنیے غور سے، جواب دیجئے. امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ آگے جواب لکھا ہوا ہے، ایہم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھے کام کون کرتا ہے. پہلی بات، گویا انسان کے لیے ایک موقع ہے ان ساری زینتوں اور رونقوں میں رہتے ہوئے، مشکلات سے گزرتے ہوئے، کیونکہ جب انسان ان کو چھوڑتا ہے تو مشکل آتی ہے، جب انسان ان کے اندر ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، دونوں طرح مشکل ہوتی ہے. اور پھر جب انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو طرح طرح کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان سب کے ٹیسٹ زیادہ تھے یا ہمارے زیادہ ہیں؟ ان کے زیادہ تھے. کیا وہ بہت زیادہ دنیا کے اندر تھے؟ they were into دنیا کے، ان کے ٹیسٹ زیادہ تھے. کیوں ان کے امتحان زیادہ تھے؟ سب سے زیادہ امتحان بڑا کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا ہوتا ہے. جو زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. پھر امتحان میں یا کوئی پاس ہوتا ہے یا کوئی فیل ہوتا ہے. جب بھی کوئی سچویشن ان یوزول ہو جائے، جب بھی کوئی چیز بگڑنے لگے، جب بھی کوئی چیز مرضی کے خلاف ہونے لگے، جب بھی آپ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں تو کیا سمجھے کہ کیا ہے دراصل؟ کیونکہ ما علی الارض سب امتحان ہے، زمین کے اوپر جو بھی ہیں. اچھا، اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں نیک لوگ بھی امتحان ہیں اور برے لوگ بھی امتحان ہیں. اچھا، نیک لوگ کیسے امتحان ہے آپ کا؟ مثلا ایک عبادت گزار شخص ہے، کیسے امتحان ہے وہ آپ کے لیے؟ جو لوگ واقعی دین پر ہوتے ہیں. ہم دلوں کا حال ہم نہیں جانتے کہ وہ اندر سے کیا ہے، لیکن ایک عبادت گزار شخص آپ کو نظر آتا ہے. کیا عبادت گزار ما علی الارض نہیں؟ ما علی الارض کا کیا مطلب ہے؟ زمین کے اوپر. کیا عبادت گزار لوگ زمین کے اوپر نہیں ہیں؟ اس میں ٹیسٹ کیا ہے ہمارا؟ وہ ہمارے لیے امتحان کیسے ہیں؟ اصل میں اگر میں نے صرف تفسیر کرنی ہوتی نا تو آپ کیسٹ بھی سن سکتے تھے. میرے اس کلاس کے لینے کا اصل مقصد یہ کہ میں آپ کو سوچنا سکھاؤں، یعنی آیتوں کے اوپر غور کرنا سکھاؤں، اور اس کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. انا جعلنا ما علی الارض. اب اساست عربی میں ترجمہ کو دیکھیے. بے شک بنایا ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کی زینت، اس کی خوبصورتی. زمین پر کیا کیا ہے؟ انسان ہے. انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. برے لوگوں کو تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان. اگر ایک بچہ نافرمان ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے. فلاں آزمائش ہے، فلاں آزمائش ہے، فلاں. برے لوگوں کو تو ہر کوئی آزمائش کہتا ہے. لیکن عبادت گزار بھی آزمائش ہے، دین والے بھی آزمائش ہیں. چلیے اب میں کچھ بولتی ہوں، اس کے بعد اگر جو میں نے نہ بولا وہ آپ بتائیے. دیکھیے کہ عبادت گزار اس طرح ہمارے لیے امتحان ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک حجت بن جاتے ہیں نا. قیامت کے دن اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ وقت نہیں تھا، یہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گے کہ یہ لوگ
زمین پر رہتے ہوئے اگر عبادت کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ایک تو امتحان کا یہ پہلو. دوسرا یہ کہ بسا اوقات جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہہ کے؟ دیکھے ہیں بہت سے نمازی، ہے نا، وہ بھی امتحان ہمارے لیے. ان کی نمازیں ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہیں، یا ان کا دین ہمارے لیے امتحان بن جاتا ہے. اچھا، علماء بھی امتحان ہے، اہل علم بھی امتحان ہے ہمارا. وہ کیسے؟ اور علماء بھی زمین کی زینت ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی زمین پر کیا ہے؟ زینت ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے امتحان ہے؟ ہم ان سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ سکھانے والے تو موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، جاننے والے موجود ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کل قیامت کے دن کیا ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ اس لیے نہیں قرآن پڑھا تھا، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ملتا تھا؟ آج کے دور میں یہاں بیٹھ کے لوگ انٹرنیٹ سے امریکہ، برطانیہ، ہر جگہ کیا کر رہے ہیں؟ پوری پوری کمپنیاں بنی ہوئی ہیں کہ جو ریکروٹ کر کے وہاں لوگوں کو پڑھا رہی ہیں. جی، وہ بھی امتحان ہے. اوکے،